الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیٰ۔ سجدے سہو کے تعلق سے دو تین باتیں جو رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سجدے سہو کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ سجدے سہو ایک واجب ہے، یہ واجب ہے اگر انسان، اور تین وجہ سے واجب ہوتا ہے، یا تو نماز میں زیادتی ہو جائے، یا نماز میں کمی ہو جائے، یا نماز میں شک ہو جائے، تو ان تین وجہوں سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے دیکھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہے کہ کوئی آدمی سجدے سہو اس کے اوپر واجب تھا لیکن وہ بھول گیا، سلام پھیر دیا، سجدے سہو کرنا تھا اس کو اور نہیں کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سجدے سہو بھول گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی سجدے سہو بھول گیا اور سلام پھیر دیا تو جیسے اس کو یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد وہ فوراً کر سکتا ہے، فوراً کر لے۔ لیکن اگر وہ اٹھ کے چلا گیا، گھر چلا گیا اور کافی وقت کے بعد اس کو یاد آتا ہے تو اب کیا کرے؟ تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اس کو یاد آئے تب کر لے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب وہ اس کے اوپر سے ساقط ہو گیا، اب اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے، لیکن سجدے سہو اب اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ یا تو فوراً سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ سجدے سہو بھول گیا میں، فوراً کر لے، لیکن اگر وہ اٹھ کے چلا گیا، کافی ٹائم ہو گیا، وقت زیادہ گزر گیا، تو اب اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ اگر سجدے سہو بھولا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آتا ہے، یا تھوڑی دیر، تو 4-5 منٹ گزرا تھا یاد آ گیا تو کر لے، لیکن اگر کافی ٹائم گزر گیا ہے تو اب اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز اس کی صحیح ہوگی۔ دوسرا اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں کئی غلطیاں کیا ہے اور کئی سجدے سہو اس کے اوپر واجب ہو گئے، جیسے مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں بھی اس نے سجدے میں مان لیجئے دعا نہیں پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا تھا، سجدے میں نہیں پڑھا، یا رکوع میں دعا نہیں پڑھا، سجدے سہو واجب تھا، لیکن دوسری رکعت میں بھی بھولا، تیسری رکعت میں بھی کچھ غلطی کیا۔ تو کبھی کبھی ایک ہی نماز میں کئی ایسی غلطیاں کیا ہے، کئی واجبات چھوڑا ہے اس نے، تو اگر ایک ہی نماز میں کئی واجبات چھوڑ دیا ہے تو کئی سجدے سہو واجب ہو گئے، تو کیا وہ کئی سجدے سہو کرے گا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی سجدے سہو، یعنی ایک ہی بار کرنا ہے، 2 سجدے سہو وہ کرے گا۔ اگر نماز میں کسی مقتدی کے لیے کئی غلطیاں ہو گئی ہیں اور کئی سجدے سہو واجب ہو گیا ہے تو، اور کئی واجبات چھوڑ دیے اس نے، تو ایک ہی بار اس کو سجدے سہو کر لینا ہے، 2 سجدے سہو کر لے گا، سب کی طرف سے انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا، اس کو بار بار یعنی کئی بار نہیں کرنا ہے۔ تو ایک مسئلہ اس میں ہے۔ تیسرا مسئلہ اس میں ہے کہ اگر مقتدی بھول جائے اور امام نہ بھولے، تب یعنی مقتدی سے غلطی ہوئی اور امام سے غلطی نہیں ہوئی، بھئی امام سے غلطی اگر ہوئی تب تو وہ سجدے سہو کرے گا اور اس کے پیچھے سارے مقتدی کریں گے، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی مقتدی سے ہوئی ہے، مقتدی نے کوئی واجب چیز چھوڑ دیا لیکن امام سے غلطی نہیں ہوئی ہے، تو اگر مقتدی سے کوئی واجب چیز چھوٹ جاتی ہے اور امام سے نہیں، تو اس میں مقتدی کو الگ سے سجدے سہو نہیں کرنا ہے، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہے، تو امام سے ہٹ کے وہ سجدے سہو نہیں کرے گا۔ تو اگر مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے اور امام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو وہ واجب جو مقتدی سے چھوٹا وہ سجدے سہو ساقط ہو جائے گا، یعنی اب اس کو کرنا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ امام کے تابع ہے، امام کے تابع ہے، امام سلام پھیرے گا وہ سلام پھیر دے گا۔ لیکن اگر مقتدی سے واجب کے بجائے رکن چھوٹا ہے، تو واجب چھوٹا ہے تب تو نہیں کرنا ہے، امام کے تابع ہے، امام سلام پھیر دیا وہ بھی سلام پھیرے گا، نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر رکن چھوٹا ہے تب اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے اس رکعت کو ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مقتدی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ چھوڑ دیا اس نے، اب سورہ فاتحہ رکن ہے، رکن چھوڑ دیا اس نے، تو اب رکن کے چھوڑنے سے، یا جو بھی رکن اگر کسی رکعت نے چھوڑا ہے مقتدی نے، تو اب اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، ایک رکعت پڑھے گا اور اس کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد سجدے سہو کرے گا، پھر سلام پھیرے گا۔ تو اس میں یاد رکھیں اگر مقتدی سے غلطی ہوتی ہے امام سے نہیں، تو دو حالت ہے۔ اگر مقتدی سے واجب چھوٹتا ہے، کوئی واجب چھوڑ دیا ہے،
تب تو کوئی سجدے سہو نہیں کرنا ہے، کیونکہ امام کے تابع ہے، امام سلام پھیرے گا سلام پھیر دے گا۔ لیکن اگر رکن چھوڑا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ایک رکعت ادا کرے گا، وہ پورا کرے گا، اس کے بعد سجدے سہو کرے گا۔ تو یہ مسائل ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ 2-3 مسئلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجدے سہو کے جو احکام ہے اسے سیکھنے کی توفیق دے، اور نماز جو ہے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔